جعلی شناختی کارڈ والے افغان پناہ گزین پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ طالبان کے تحریک طالبان جو افغانستان ہے اس کے دستے راست بن گئے ہیں، اور اب تو یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ افغان پناہ گزین افغان طالبان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور جتنا عرصہ پاکستان میں قیام کیا ہے افغان پناہ گزینوں نے جعلی شناختی کارڈ بنا کر پاکستان پہ کس طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے پوری پلاننگ تھی۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کے وی لاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ وی لاگ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک لمبا تجزیہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ مل سکے۔ میں ہوں فرحان عباس اور آج تاریخ ہے 12 نومبر 2025۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے اندر بہت زیادہ شور مچا کہ پاکستان میں جعلی شناختی کارڈ افغان پناہ گزین بنا رہے ہیں، اور آپ تمام حضرات میرے معزز سبسکرائبرز اور ویورز اس بات پر بارہا اپنے اندیشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جناب یہ جو جعلی شناختی کارڈ ہیں ان کو روکیں ورنہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن جائیں گے۔ اب یہ جو جعلی شناختی کارڈ والے افغان پناہ گزین جو پاکستان میں مقیم تھے اور ابھی بھی ہیں، یہ کس طریقے سے پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کے دو اینگلز ہیں۔ پہلا اینگل یہ ہے کہ افغان طالبان حکومت ایکچولی پاکستان کی دشمن ہے۔ تحریک طالبان پاکستان ہو یا کوئی بھی گروہ جتھا گروپ ہو دہشت گردوں کا، وہ تمام نے جو تحریک طالبان افغانستان جو ہے اس کا جو امیر ہے ہیبت اللہ اخندزادہ، اس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہوئی ہے۔ امیر طالبان افغانستان ہیبت اللہ اخندزادہ نے 120 بمبار پاکستان میں داخل کروائے۔ وہ 120 بمبار پاکستان میں خودکش بمبار جو داخل ہوئے ہیں وہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ اب یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اب ظاہری بات ہے، راستے میں اگر آپ اور میں اگر سفر کر رہے ہیں اور کسی چیک پوسٹ پر پولیس والے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں، تو ہم سے سب سے پہلے وہ ہمارا شناختی کارڈ مانگتے ہیں۔ اب وہ شناختی کارڈ ایکچولی جو جعلی شناختی کارڈ جو پاکستان کے گھرانوں میں داخل ہو کر ان تمام لوگوں نے بنوائے تھے جو پاکستان میں افغان پناہ گزین کے روپ میں رہ رہے تھے، اور پھر شناختی کارڈ بنوا کر واپس افغانستان چلے گئے۔ پاکستان کی پیدائش تھے یا پاکستان میں جعلی طریقے سے انہوں نے بنایا، ہر طریقے سے، یعنی کہ اگر پیدائش تھی تب بھی جعلی شناختی کارڈ بنایا، اگر پیدائش نہیں تھی تب بھی جعلی شناختی کارڈ بنایا، اور شناختی کارڈ بنا کر پاکستان کے راستوں سے واقف ہو کر واپس افغانستان چلے گئے، اور افغانستان جا کر ان کو ہائر کر لیا تحریک طالبان افغانستان کے امیر ہیبت اللہ اخندزادہ نے۔ اور اب کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ تمام جعلی شناختی کارڈ ہولڈرز افغان پناہ گزین جو پاکستان میں ایک عرصہ قیام مقیم رہے ہیں، وہ تمام کے تمام اس وقت خودکش بمبار بن کر پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، اور 700 کے قریب مزید خودکش بمبار ہیں جن کو قندھار میں جمع کر لیا گیا ہے، اور جو تمام کے تمام پاکستان کی دستاویزات رکھتے ہیں، جو پاکستان کا شناختی کارڈ بھی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ بھی ہے، پاکستان کے بینک اکاؤنٹس بھی ہیں، اور پاکستان کے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈز بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ اب وہ تمام کے تمام 700 لوگوں کو، یہ 120 جو پاکستان میں داخل ہو گئے، اس کے علاوہ یہ جعلی شناختی کارڈ والے افغان پناہ گزینوں کے جو آستین کے سانپ ہم نے پالے ہوئے تھے، یہ 700 کے قریب ملا عمر کے گھر میں ان کو جمع کر لیا گیا۔ ایک بڑا گھر ہے قندھار میں ملا عمر کا، اس میں لان بھی ہے، بڑے بڑے کمرے ہیں، بڑی بڑی حویلی ہے وہ، تو وہاں پر ان کو جمع کر لیا گیا۔ ایک تو یہ اینگل ہے کہ جو پاکستان میں افغان پناہ گزین سہولت کاری دہشت گردی کی کر رہے تھے، آپ نے بالکل صحیح کہا تھا۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا ناظرین کہ ان کے جعلی شناختی کارڈوں کو بلاک کر لیں ورنہ یہ ایک بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بنیں گے۔ وہ بات بھی آپ نے بالکل درست کہی تھی، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے شواہد کے ساتھ۔ اب دوسرا اینگل ان جعلی شناختی کارڈ والوں کا کیا ہے؟ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ انڈیا کو پاکستان کو ایسا موقع ہی نہیں دیتا، ہم کسی بھی ملک کی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی بھی آنچ نہ اپنی آنے دیتے ہیں، نہ کسی کے خطرے میں ڈالتے ہیں۔
لیکن اب افغانستان سے قندھار اور کابل سے فلائٹیں انڈیا جا رہی ہیں، انڈیا سے واپس آ رہی ہیں، اور وہ تمام جعلی شناختی کارڈ والے افغان پناہ گزین افغانی جو اب تحریک طالبان کے لیے اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ جہاز میں بیٹھ کر بھارت جا رہے ہیں، اور بھارت میں جا کر ان کو پکڑ کے میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کے پاس پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بھی ہوں گے، پاسپورٹ بھی ہوں گے، کریڈٹ کارڈز بھی ہوں گے، ڈیبٹ کارڈز بھی ہوں گے، بینک اکاؤنٹس بھی ہوں گے، یعنی کہ تمام تر چیزیں وہ سامنے رکھ دیں گے کہ جناب یہ پاکستانی دہشت گرد تھے، ان کو ہم نے گرفتار کیا، یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی واقعات کے لیے یہ یہاں پر موجود رہے۔ تو یہ وہ جعلی شناختی کارڈ والے افغان پناہ گزین ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے اور میرے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے رہے اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے رہے، اور اب پاکستان کی ہزیمت کا باعث بننے کے لیے بین الاقوامی سطح پر یہ اب تحریک طالبان افغانستان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن چکے ہیں، اور ان کے اشاروں پر ناچ کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایکچولی پاکستان کے جو دشمن جو اب ثابت ہو رہا ہے نا، وہ تحریک طالبان افغانستان ہی پاکستان کا پکا دشمن ہے۔ یہ تحریک طالبان پاکستان جو تھی، وہ تحریک طالبان افغانستان کے ہاتھ پر ہیبت اللہ خنزادہ جو ان کے امیر ہے، اس پہ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، اور وہ آپ یہ دن دیکھ لیں کہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے وہ سیز فائر ختم ہوتا ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ وانا والا انسیڈنٹ، کیڈٹ کالج والا، اللہ کا شکر الحمدللہ یہ آرمی پبلک سکول سے ایک بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، لیکن پاک فوج کی بروقت کارروائی نے اتنے بڑے نقصان سے ہمیں بچا لیا۔ پھر کل والا واقعہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا، اس کی جماعت التحرار نے وہ اپنی ذمہ داری قبول کر لی، اور وہ بھی وہی ہیں جو کٹ پتلی ہیں تحریک طالبان افغانستان کی۔ تو پاکستان تھوڑی سی غلطی میرے خیال سے کر رہا تھا کہ جو نیگوسیشنز ہم کر رہے تھے افغان حکومت کے ساتھ، تو ایکچولی وہی ہمارے دشمن تھے، لیکن اس کی کریکشن کہیں نہ کہیں ضرور ہو جائے گی۔ تو اب یہ جعلی شناختی کارڈ والے اب ان تمام لوگوں کے خلاف میں کہتا ہوں ان کو سزائے موت دینی چاہیے، ان کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے، عمر قید کی سخت ترین سزائیں دینی چاہیے، جنہوں نے چند پیسوں کے عوض یہ جعلی شناختی کارڈ بنا کر دیے، پاکستان کی فیملیز کے اندر ان کو ڈالا، اور پاکستان کو کس حد تک انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔